وہ پہلا مددگار پہلا سرابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آج ہم شامل کرنے والے ہیں، اور یہ روایت عام طور پہ جس وقت جمادی الاخری کا مہینہ آتا ہے تو اس میں عام طور پہ خاص طور پر بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے وہ روایت کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر گئے آسمانوں پہ، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وحشت تنہائی محسوس ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز انہیں سنائی دی، تو انہوں نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق یہاں کیسے پہنچے ہیں، میں تو انہیں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں مکہ میں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی وحشت و تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن کے لیے ایک فرشتہ پیدا کیا تھا جن کو آواز سیدنا ابوبکر صدیق کی دی گئی تھی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ آپ ان کی آواز سے انس محسوس کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ فرشتہ پیدا کیا گیا تاکہ آپ یہاں پہ گھبرائیں نہیں اور ان کی آواز سے آپ انس محسوس کریں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اب جس وقت اس روایت کو دیکھا گیا اور علماء نے جس وقت جب اس پہ تحقیق کی تو یہ روایت کسی بھی مستند ماخذ کے اندر، کسی حدیث کی جو امہات کتب ہیں ان کے اندر، جو سیر کی امہات کتب ہیں وہ تو اس روایت سے خالی ملی، البتہ بعض کتب سیر وغیرہ کے اندر یہ روایت جو ہے وہ ملی ہے، لیکن وہ روایت کس اعتبار سے ملی ہے، اگرچہ وہ روایت سندن بالکل بھی درست نہیں ہے، نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو روایت ملی ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ روایت کیا ملی ہے اور سب سے پہلے کس نے اس کو ذکر کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سب سے پہلے جنہوں نے ذکر کیا وہ عالم ہیں ابو الربیع سلیمان بن صبح السبتی، ٹھیک ہے، یہ متوفہ 520 ہجری کے اراؤنڈ میں ان کی یعنی اس کے ارد گرد ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ شفاء الصدور نامی کتاب کے اندر انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا، اور پھر آگے انہی سے یہ روایت آگے ذکر کی المواہب اللدنیہ کے اندر امام قسطلانی نے، اور پھر اس کے علاوہ یہی روایت السیرۃ الحلبیہ کے اندر بھی ذکر کی گئی۔ سند وغیرہ اس کی ذکر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اتنا ذکر کیا گیا یہ روایت شفاء الصدور کے اندر ہے، اور پھر آگے اس روایت کو ذکر کیا گیا، اور روایت اس طریقے سے ذکر کی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا قصہ ذکر کیا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں تک کی میری حد ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک ہی آپ کی حد ہے، اس موقع پہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر میں آگے گیا تو میرے پاس جل لیں گے۔ اس پہ الگ انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو موقع ملا تو اس پہ الگ ایک ویڈیو جو ہم ریکارڈ کرائیں گے کہ یہ جو عام طور پہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ کیونکہ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے، آگے لمبی روایت، پھر اس کے بعد یہ چیز ملتی ہے کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی وحشت تنہائی محسوس کی، تنہائی جس وقت محسوس کی تو وہاں پہ انہوں نے آواز سنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے، اور اس آواز میں حضرت ابوبکر صدیق یہ فرما رہے تھے کہ کف ان ربک یصلی، آپ ٹھہر جائیے، آپ کے رب جو ہیں وہ درود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی غور کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں، تو مجھے مالائے اعلیٰ سے اللہ تعالیٰ کی یہ آواز آئی کہ ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ وغیرہ مجھے سنائی دیے، میں وہاں پہ قریب ہوا،
یعنی کہ مزید میں آگے بڑھا، آگے جس وقت میں نے بڑھا تو پھر مجھے وہی آواز سنائی دی گی کہ آپ ٹھہر جائیے، آپ کا رب درود بھیجا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کسی پہ درود بھیجے، یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں بار بار پھر وہاں پہ یہ آیت تلاوت کی گئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر پوچھا کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو کیونکہ عصا کے ساتھ، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس کے ساتھ ان کو انس تھا، اسی وجہ سے وہ بکریاں وغیرہ کے لیے پتے جھاڑتے سب کچھ، تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ مانوس کیا اور ہمیں اس چیز کا علم تھا۔ یہ آگے چل کے لمبی روایت، میں صرف اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں المواہب اللدنیہ اور یہاں پہ السیرۃ الحلبیہ کے اندر یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں الفاظ، کہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کی محبت اور انس جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو اسی لیے ہم نے ایک فرشتے کو ان کی آواز دی کہ تاکہ آپ یہاں پہ گھبرائیں نہ اور ان کی آواز کے ساتھ آپ انس محسوس کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ذکر، اس سے یہاں تک تو اتنا ہی تھا المواہب اللدنیہ میں جو امام قسطلانی نے ذکر کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ السیرۃ الحلبیہ میں جس وقت اس چیز کو ذکر کیا گیا تو سیرۃ الحلبیہ میں ساتھ کچھ اور بھی اضافہ کر دیا گیا۔ وہ اضافہ یہ کیا گیا کہ گویا اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو تو نہیں دیکھا، اس فرشتے کو تو نہیں دیکھا جو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں تھا، جس نے آواز نکالی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کو صرف آواز حضرت ابوبکر صدیق کی دے دی گئی ہو، لیکن اس کو جسم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا نہ دیا گیا ہو۔ یہ آگے سیرۃ الحلبیہ نے ذکر کیا، لیکن سند یہاں بھی وہاں بھی بالکل اس کی ذکر نہیں کی گئی۔ پھر آگے یہ تو المواہب اللدنیہ جس کا میں نے ذکر کیا، اس کی مشہور شرح عام طور پہ جو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ شرح الزرقانی، امام زرقانی رحمہ اللہ نے پھر المواہب اللدنیہ کے جس وقت شرح ذکر کی نا اس کے اوپر، تو اس بات کو ذکر کرنے کے بعد، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد پھر امام زرقانی رحمہ اللہ نے جو شمس الدین شامی رحمہ اللہ شافی جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز ذکر کی کہ انہوں نے فرمایا کہ ھذا کذب موضوع، کہ یہ جو واقعہ سارا ذکر کیا بالکل جھوٹ اور من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور المواہب اللدنیہ کے جو محشی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی جس وقت یہ واقعہ ذکر کیا تو حاشیے کے اندر بھی انہوں نے یہ چیز ذکر کی ھذا باطل موضوع، یہ بالکل موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حقیقت وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جو جن کو میں نے ذکر کیا شامی، یہ شمس الدین عبداللہ محمد بن یوسف الصالحی الشامی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہے الآیات العظیمہ الباہرہ فی معراج سیدی اہل الدنیا والآخرہ، اس میں انہوں نے جو معراج کے والے سے موضوع روایات ہیں اس میں انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا اور جگہ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی معاصر علماء کرام نے اس کو اپنی تفسیر میں اور ان چیزوں میں ذکر کیا، جس نے، یہ تو میں نے صرف 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، المواہب اللدنیہ کا اور سیرۃ الحلبیہ کا، اس کے علاوہ بھی بعض دیگر نے بھی اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اس واقعے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے تو آواز کا فرشتہ جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انس، لیکن بعض علماء نے اس پہ شدید نقد بھی کیا ہے، جہاں پہ سندن انہوں نے اس پہ گفتگو کی، وہاں انہوں نے اس چیز کو عقلاً بھی ایک عجیب محال چیز ثابت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ مخلوق کا کوئی دخل ہی نہیں رہتا، فرشتے بھی وہاں سے پیچھے رہ گئے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، تو وہاں پہ پھر کسی کی یاد کے لیے، انس کے لیے، ٹھیک ہے، کسی اور فرشتے کو پیدا کیا جائے کہ جو جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انس پیدا کرے اور یہ وحشت و تنہائی دور کرے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کے مرکز، وہاں پہ اگر وحشت و تنہائی محسوس ہونی ہے، وہاں پہ اگر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، تو پھر اور کون سا مقام رہ جاتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے انس انسان کو پیدا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات جس کسی نے بھی لکھی، بعض نے تو صریح طور پہ یہ کہہ دیا کہ یہ صوفیاء نے اپنی طرف سے چیزیں بنا کے داخل کر دی ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم اس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرا چکے ہیں جس میں آپ کے سامنے یہ چیزیں آئی ہوں گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تو اتنی بلند ہے کہ ان کے لیے اس طرح کی روایات کو بنانا اور پھر آگے بیان کرنا اور پھر اپنی کتاب تحریروں کے اندر اور اپنے بیانات کے اندر اس کو شامل کرنا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ صحیح سند سے جو واقعات ثابت ہیں، جو ان کی فضائل ثابت ہیں، انہی کو ذکر کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے واقعات جن کا پاؤں نہیں، جن کا سر نہیں، اسی طرح کے واقعات گھڑ کے ان کو آپ عوام کو بیان کرتے ہیں، پھر اپنے سٹیجوں کے اندر ان کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر اپنی تحریروں میں اس طرح کے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی غیر مناسب حرکت ہے جس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان کو فضائل دیے اور جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ان کے لیے فضائل ہیں وہ بے تحاشا ہیں، صحیح سند سے جو ثابت ہیں انہی کو ذکر کیا جائے۔ اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے سے یا اپنی تحریروں میں لانے سے احتیاط کی جائے۔ صلی اللہ علی النبی۔